حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب روحی فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ محترم حضرات، آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احکام شرعیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج کے موقع پر نبی کے امتیوں کے لیے تحفہ دیا، یعنی جب حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر آسمان پر تشریف لے گئے، واپسی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے امتی کے لیے تحفہ عنایت فرمایا نماز کی شکل میں۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنے محبوب کو نبی کی امتی کے لیے 50 وقت کی نماز تحفے کے طور پر عطا فرمایا تھا، لیکن واپسی کے موقع پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ملاقات حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، اور آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا اور ساتوں آسمان کی سیر کرائی، جنت و دوزخ کے نظارے کرائے، عرش معلیٰ پر بلایا، اپنا قرب خاص عطا کیا، تو یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کے امتیوں کے لیے کیا دیا؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتی کو اللہ تبارک و تعالی نے 50 وقت کی نماز تحفے کے طور پر عطا کیا ہے، جسے میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، آپ کی امتی اتنی نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ اتنی نمازیں آپ کی امتی نہیں ادا کر پائے گی، یا رسول اللہ آپ واپس جائیں اور کم کرا کے آئیں۔ کتابوں میں آتا ہے، تاریخوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی، 45 وقت کی نماز بچی۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امتی اتنی بھی نماز ادا نہیں کر پائے گی، پھر آپ واپس دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ تقریباً 9 چکر لگاتے ہیں
اور 5 وقت کی نماز جب بچتی ہے، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی بھی نماز ادا نہیں کر پائے گی، 5 وقت کی بھی نماز نہیں ادا کر پائے گی، آپ واپس جائیں اور کم کرا کے آئیں۔ تو میرے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے سے حیا آتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، میں نے نمازیں تو 50 کے بجائے 5 کر دی ہیں، لیکن اگر تم خلوص للہیت کے ساتھ یہی 5 وقت کی نماز ادا کرو گے تو میں تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ اب بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نمازیں کم کر دی، یعنی اگر ہم 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں خلوص للہیت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف 5 وقت کی نماز کا ثواب نہیں عطا کرتا، بلکہ 50 وقتوں کی نماز کا ثواب مجھے عطا کیا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے گروہ کا اور ہمارے برادران کا حال یہ ہو گیا ہے کہ نماز سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسجد کا حال دیکھ لیا جائے تو اور اوقات میں تو تقریباً مسجدیں کئی صفوں میں نظر آتی ہیں، لیکن فجر کی نماز ایک ایسی نماز جو اول نماز ہے، 5 وقتوں میں جو اول وقت رکھا گیا ہے، نماز فجر میں اکثر مساجد میں ایک صف بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ اب کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نماز کو ہمیں تحفے کے طور پر عطا کیا ہے، ہم اس میں کتنے کھرے نظر آتے ہیں، اس کو ہم کس طرح ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کے اوپر نیند کا غلبہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ لوگ نماز فجر میں کوتاہیاں اور سستیاں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آج ہم اپنے نبی کے معراج کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ چیزیں عطا کی جو دیگر پیغمبروں کو عطا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج جیسی چیز عطا کی اور اپنا قرب خاص عطا کیا، لیکن ہم نے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج عطا کی تو ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں نماز کی شکل میں بھی ہمیں بھی معراج عطا کیا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اگر ہم پابندی سے خلوص للہیت کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں ٹائم سے ادا کریں تو ہماری بھی تو معراج ہو گئی۔ تو ہم کتنے بڑے فخر کرنے والے ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن کب؟ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، جب ہم نمازوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے ہوئے نظر آئیں گے، جب 5 وقتہ نمازوں کے لیے ایک اذان پر ہم مسجد کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں گے، اس وقت ہمارے لیے نماز معراج ہوگی۔ لیکن آج ہمارا ماحول، ہمارے طبقے کا، ہمارے سماج کا ماحول کیا بن گیا ہے کہ لوگ نمازوں سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ ہر وقت ہر چیز کے لیے انسان کے پاس وقت ہے، کوئی بھی چیز ہو، کھانا ہو، پینا ہو، یا بال بچوں کے ساتھ رہنا ہو، دیگر ضروریات ہو، دیگر محفلیں ہوں، تمام چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو پھر کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر میں نماز ادا کرنے جاؤں گا تو میرا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کے ذریعے سے آپ کے تمام کاروبار میں برکتیں رکھی ہیں۔ اگر یہی نماز ہم پابندی سے ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاروبار میں ترقیاں دے گا، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا کرے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا سوال ہے
کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم پریشان رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک خوشی جو ہوتی ہے، جب وہ آسمان سے زمین کی طرف تشریف لاتی ہے، خوشی جب آسمان سے زمین کی طرف نمودار ہوتی، جانا چاہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوتی ہے، اے رب کائنات، میں کس کی طرف جاؤں، میں کس کی طرف جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الی الاعداد، یعنی دشمنوں کی طرف جا اور انہیں خوشیاں عطا کرا۔ اور جب کوئی غم اور رنجیدہ اور پریشانی کی باری آتی ہے اور جب وہ زمین کی طرف تشریف لاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوتی ہے، میں کس کی طرف جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الی العباد، جو میری عبادت کرتے ہیں ان کی طرف جا۔ سوچنے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسی پریشانیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہوں، اور اگر وہ صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میرا بھی کلام ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ مومن اگر کسی عذاب میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور صبر کر لیا تو میں اسے اپنے سنگت میں اسے جنت میں ڈال دوں گا۔ لیکن کب؟ جب وہ صبر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں سے نہیں ہو پاتی ہے۔ تھوڑی سی چیزوں میں لوگ بوکھلا جاتے ہیں، لوگ اوب جاتے ہیں، الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن صبر نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی شخص صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ آپ خود ہی دیکھیں کہ جو مسلمان دوسرے دشمن اور دوسرے لوگوں سے صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر انہیں عطا کرتا ہے۔ اور نماز تو ایک ایسی اہم عبادت ہے، نماز تو ایک ایسا اہم کردار ہے کہ اگر مسلمان خلوص و للہیت کے ساتھ ادا کرے تو بڑے سے بڑا معرکہ فتح یابی اس کا قدم چومتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ ہے کہ جب تمام صلیبیوں اور عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر کے متفقانہ فیصلہ کیا کہ چلو اپنے بیڑے کو دریا کے اس پار کر کے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا جائے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا کہ آپ نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، جو آپ کے پاس مٹھی بھر مسلمان تھے، جو آپ کے پاس تھوڑا مختصر میں لشکر تھا، تمام لشکریوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے لوگو، میرے پاس اپنے لشکر کی حفاظت کرنے کے لیے صرف ایک رات کا وقت بچا ہے، اب ہمیں کس طرح بچانا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اپنے لشکریوں سے کہ اے لوگو، تم بیڑے کو سنبھال لو، تم اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے لو اور تم تمام فوجوں کا سامنا کرو، ان کا مقابلہ کرو، اور میں کملی والے کا مسلح سنبھال لیتا ہوں۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو اتنا بڑا حکمران تھا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب تک وہ 500 درود شریف کا ورد نہیں کر لیتے، اس وقت آپ رات میں سویا نہیں کرتے تھے۔ جب تک 500 درود شریف کا ورد نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ رات میں آرام نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ اے لوگو، تم لشکریوں کو سنبھال لو، میں کملی والے کا مسلح سنبھال لیتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، با جماعت نماز عشاء ادا کیا، اور عشاء پڑھنے کے بعد جب تمام نمازی مسجد اقصیٰ سے باہر چلے گئے تو تاریخوں میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام مسجد کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور اپنے تاج کو پلٹ کر کے رکھ لیا۔ جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اس طرح اس کا نقشہ بنا دیا اپنے تاج کا۔ لوگ تو رب کی بارگاہ میں پیشانیاں رکھتے ہیں،
لیکن آج مارکا آرائی ہونے والی تھی دشمنوں سے، صلیبیوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے۔ اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے تاج کو پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، اے مولا تعالیٰ تو آج میری لاج رکھ لے، میں اپنے درود شریف، اپنے نبی پر بھیجے ہوئے درود شریف کا حوالہ نہیں دیتا، لیکن تیرے امتی کے وہ نوجوان جن کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، میں ان کا وسیلہ دیتا ہوں۔ آج اگر تو میرا سہارا نہیں بنا، آج اگر تیری مدد نہیں آئی، اگر آج مدینے سے مدد نہیں آئی تو تیرے مجاہدین کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی اور بتایا جاتا ہے کہ ادھر لشکر جرار سے جو بیڑا آنے والا تھا اس پار آ گیا، اور مٹھی سے مختصر مجاہدین جو مارکا آرائی میں برسرے پیکار تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی پوری رات آنسو بہاتا رہا، رب کائنات کو پکارتا رہا اور کہتا رہا، اے رب کائنات آج تو میری لاج رکھ لے۔ کس کے بدلے میں؟ نماز کے بدلے میں، میرے درود کے بدلے میں، اپنے اس امتی نوجوان کے بدلے میں جو مارے جائیں گے تو عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ اے رب کائنات آج تو میری لاج رکھ لے۔ بتایا جاتا ہے جب نماز فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا اور با جماعت نماز فجر ادا کیا، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ جب باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک فقیر کی شکل میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، فوراً گلے مل جاتا ہے اور کہتا، سلطان صلاح الدین ایوبی تمہیں مبارک ہو، تمہاری مٹھی بھر مسلمانوں نے، تمہارے مٹھی بھر لشکروں نے تمام صلیبیوں کو برسرے پیکار جو سامنے تھے انہیں طیب پر چڑھا دیا ہے اور انہیں پیچھے کر دیا ہے، انہیں ہرا دیا ہے، اور ان کا بیڑا اے سلطان صلاح الدین ایوبی تمہارے رات بھر کے آنسوؤں نے جو تم نے رب کی بارگاہ میں بہائے تھے، ان آنسوؤں نے دشمنوں کے بیڑے کو غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مدد مانگی جائے، اگر نمازوں کے ذریعے سے خلوص و للہیت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یقیناً آئے گی۔ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ہر چیز کو لے کر کے پریشان ہے، چاہے طبیعت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے مال و اسباب ہوں، چاہے کوئی کاروبار ہو، چاہے کوئی تجارت ہو، ہر چیز کو لے کر کے مسلمان پریشان حال ہے، لیکن کبھی بھی اپنے گریبان میں اتنا جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تحفے کے طور پر نماز عطا کیا تھا، ہم اس کو کتنی پابندی سے ادا کرتے ہیں، کتنی پابندی سے پڑھتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا میں بھی رہیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، اور کل آخرت میں جائیں گے تو اس کا بھی فائدہ آپ کو ملے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ قبر میں جائیں گے تو جب قبر آپ کو دبانا چاہے گی، جب آپ کو قبر تکلیف دینا چاہے گی تو ایک طرف سے نماز آ جائے گا، دوسری طرف سے قرآن آ جائے گا، تیسری طرف سے روزہ آ جائے گا، اور آپ کی ڈھال بن کر کے آپ کی حفاظت کرے گا۔ قبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایک نمازی کے بارے میں جو دنیا میں نہایت ہی پابندی سے خلوص و للہیت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا، جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ قبر میں جو وقت ہوگا، لوگ نہیں جانتے کہ قبر میں جب منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے تو اس مردے کا اس قبر میں وقت کیا ہوگا، صبح کا وقت ہوگا یا دوپہر کا وقت ہوگا یا رات کا وقت ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے قبر میں آئیں گے تو وہ غروب آفتاب کا وقت ہوگا، یعنی نماز عصر کے بعد کا وقت ہوگا اور نماز مغرب کے پہلے کا وقت ہوگا۔ جب ایک نمازی سے جو نہایت ہی پابندی کے ساتھ دنیا میں نماز ادا کرتا تھا، جس کو ہر وقت فکر لگی رہتی تھی کہ میں نماز کیسے ادا کروں، نماز کب پڑھ لوں، جب اس سے منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے، کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے، اتنا سوال کریں گے منکر نکیر، تو جب اسے جھنجھوڑ کر جب جگایا جائے گا، جب اس کی آنکھ بیدار ہوگی تو کیا دیکھے گا کہ نماز کی سورج تو غروب ہونے والا ہے،
فرشتوں کو پیچھے کر دے گا، فرشتوں پیچھے جاؤ، غروب آفتاب کا وقت ہو گیا ہے، میری نماز عصر قضا ہونے جا رہی ہے، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو، ورنہ میری نماز قضا ہو جائے گی۔ منکر نکیر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، اے رب کائنات، تیرا بنایا ہوا قانون تھا، مجھے سوال کرنا تھا، سوالوں کے بجائے یہ تو نماز پڑھنے کی مجھے تلقین، نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ تو نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس سے کیسے سوال کیا جائے؟ رب کائنات فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، ابھی تک نہیں سمجھے؟ جب دنیا میں اس سے کوئی نماز ترک نہیں ہوئی تو کل قبر میں بھی اس سے کوئی نماز ترک نہیں ہوگی، اب اس سے سوال کیا کرنا ہے؟ جب نمازوں کی فکر اسے قبر میں لگی ہوئی ہے تو سوچو دنیا میں کتنی فکر کرتا رہا ہوگا۔ تبھی تو آج مرنے کے بعد بھی جب اس کی آنکھیں بیدار ہوئی ہیں اور تم سوال کرنے کے لیے اسے بیدار کیے ہو تو اس کی نظر پہلے سورج پہ گئی ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، پہلے مجھے نماز ادا کر لینے دو، اس کے بعد میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز ایسے ادا کرو کہ آپ اگر نیند میں سوئے رہیں تو آپ کے خوابوں میں بھی آتا رہے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے، مجھے نماز ادا کرنا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اکثر مساجد کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ نمازوں سے اتنی دور ہیں کہ ایک سب بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ جس طرح جمعہ میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اسی طرح غیر اوقات میں کیوں نہیں بڑھتی ہے؟ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اور بتائیے آپ کی اور دنوں میں لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ لوگوں کے اندر اتنی فکر کیوں نہیں آتی ہے؟ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے محترم حضرات کہ وہ حضرات جو نماز سے بہت دور ہیں، آپ تمام حضرات نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ جن کے چہروں پر نور نہیں ہے، داڑھیاں نہیں ہیں، وہ اپنے چہروں پر داڑھیاں سجا لیں اور نمازوں کے ایسے پابند ہو جائیں جس طرح میں نے واقعہ بیان کیا، اسی طرح آپ قبر میں بھی آپ کا حال نظر آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔